یہ بتا دیا کہ مومن لوگوں کو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بڑا صاف ذہن رکھنا چاہیے، ان کی عظمتوں کے ان کو قائل ہونا چاہیے، ان کی بلندیوں کا قائل ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جب دین ان سے آیا اور اللہ نے ان کو منتخب کیا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ میرے لیے اللہ نے منتخب کر کے دیے ہیں، تو ان کی جو بلندی ہے وہ بہرحال ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کسی مومن کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ احادیث، اور پھر حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے محبت رکھو، صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کرام کو نشان ملامت نہ بنانا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو لوگ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے سے محبت رکھتے ہیں، اور میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں میرے سے بغض رکھتا ہے، اور میرے سے بغض ہی کی وجہ سے وہ صحابہ کو برا سمجھتا ہے۔ یہ عجیب حدیث ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کی محبت، تمام صحابہ کی محبت بلا کسی استثناء، ابو بکر ہو، عمر بن خطاب ہو، عثمان غنی ہو، علی مرتضیٰ ہو، حضرت حسن و حسین ہو، یا حضرت امیر معاویہ ہو، یا اور کوئی صحابی ہو، وہ تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، اور ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میرے صحابہ سے محبت رکھو، اس لیے کہ میرے سے اگر محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت ہونا چاہیے، اور اگر میرے سے محبت نہیں ہے تم کو تبھی تم صحابہ سے بغض رکھ سکتے ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ جب کہیں صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہو اور کچھ لوگ الٹی سیدھی ہانک رہے ہو تو خاموشی اختیار کر لو، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، ان کے ساتھ میں نہ جاؤ، ان کی بات کو لے کر قبول نہ کرو، بلکہ وہاں خاموشی اختیار کرو۔ یہ ساری کے ساری احادیث موجود ہیں۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ بھی گواہی دیتے ہیں، خود اللہ کے نبی گواہی دیتے ہیں، اور بعض صحابہ کے بارے میں الگ الگ حدیثیں موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر بن خطاب کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت حسن و حسین کے بارے میں، حضرت ابن عباس کے بارے میں، اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے الگ الگ حدیثوں میں بھی ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی بڑائیاں، ان کی جو ہے ان کے درجات کی بلندیوں کا بہت ہی واضح الفاظ کے اندر ذکر فرمایا۔ اور پھر اس سے آگے ایک اور بات فرمائی، یوں فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، ایک ہے محبت رکھنا، اور اس سے آگے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کی سنت کو بھی تھام لینا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لینا۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ ہم کو معلوم ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، وہ عثمان غنی ہیں، وہ علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ حضرات صحابہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف محبت ہی رکھنا نہیں، وہ اگر تمہیں کوئی بات سکھا رہے ہو، وہ تم کو کوئی بات بتا رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے وہ تمہیں کوئی پیغام پہنچا رہے ہو، ان سب باتوں کو قبول کرو، ان کی سنت کو اپنی سنت سمجھو، ان کی سنت کے اوپر عمل درآمد کرتے رہو۔ ان قرآنی آیات
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں تمام کے تمام علماء امت جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنا حرام ہے، صحابہ سے محبت رکھنا واجب ہے، صحابہ کو گالی دینا نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ ہے بلکہ اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ ذہبی بہت بڑے عالم اور فاضل، اپنے زمانے کے عظیم محدث، بے شمار کتابوں کے مصنف، ان کی کتاب ہے الکبائر، اس کے اندر انہوں نے گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا۔ گناہ کبیرہ کا تذکرہ کرتے کرتے حضرات صحابہ کو برا بھلا کہنے کی بات بھی لے آئے، اور اسی کے اندر لکھتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اسے دین پر اعتماد ہوتا تو صحابہ پر اعتماد ہوتا، اگر دین پر اعتماد نہیں ہے تبھی صحابہ سے اسے بغض ہے، صحابہ کی نفرت ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہنے کی ہمت اور جرأت کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کا قول کتابوں میں نقل کیا گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر کسی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو تم اس کے دین کو مشکوک سمجھنا، یعنی اس کے دین پر اعتماد نہیں کر سکتے، اس کا دین مشکوک ہو گیا۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ بددین ہے، اسی لیے وہ صحابہ کو برا بھلا بول رہا ہے۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں کتنا صاف ذہن ہونا چاہیے، پاک ذہن ہونا چاہیے، ان سے حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، ان سے محبت بھی رکھنا چاہیے، ان پر اعتماد بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے تمام علماء کا فیصلہ ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، یعنی ان کے بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ عدل کہتے ہیں اس کو جو قابل اعتماد ہو، جو قابل اعتبار ہو، جو قابل اعتبار نہ ہو وہ آدمی عدل نہیں کہلاتا، وہ آدمی عدول نہیں کہلا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، قابل اعتبار ہیں، ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔